السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منکم یتلو علیہم الکتاب يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو ہدایت دی، اسلام کے شرف سے سرفراز کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اور پھر اس میں مزید توحید اور کتاب و سنت کی ہمیں توفیق دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف توحید کو بنایا، اور اس توحید کو جو ہمارے اندر پیوست تھی عالم ارواحی سے، اس کو ابھارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے انبیاء کا انتظام کیا، رسولوں کو بھیجا، جن کے ذریعے اس توحید کی تجدید ہوئی۔ توحید ربوبیت جو پہلے سے تھی ہی فطرت میں، پھر اس کو توحید الوہیت سے مزین فرمایا، اور ان رسولوں میں سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اس بات کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ يعلمهم الكتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ ہے، آپ کے جو وظائف ہیں، آپ کے جو کام ہیں، یہ کہہ لیجیے کہ جو ڈیوٹیز ہیں بطور میسنجر، بطور نبی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنانا اور امت کا تزکیہ کرنا اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن اور سنت کی تعلیم دینا، آیتیں پڑھ کے سنانا، پھر ان کی تشریح کرنا اور حکمت کی باتیں سکھانا، یہ کتاب و سنت ہے۔ لیکن اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ آیات پڑھ کر سنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جس بات کا ذکر کیا ہے وہ امت کا تزکیہ ہے۔ یہ مضمون قرآن میں کم از کم 3 بار آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دعا کی تھی وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے اللہ یعنی میری آل میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج، اور وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہی صفات فرمائے تھے کہ جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اسی بات کا ذکر کیا سورہ جمعہ میں اور سورہ آل عمران میں بالخصوص بطور احسان اس بات کا ذکر کیا، تو ترتیب میں کتاب و سنت کی تعلیم سے پہلے ہی تزکیے کا ذکر کیا، یعنی اس موضوع کا بار بار آنا، ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرتے وقت بھی وظائف کا ذکر کرنا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس تزکیے والے وظیفے کو کتاب و سنت کی تعلیم سے پہلے ذکر کرنا، مقدم رکھنا، اس بات کی علامت ہے کہ موضوع کتنا اہم ہے۔ یہ بے انتہا اہم موضوع ہے جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں سے تھا، آپ کے کاموں میں سے تھا۔ پوری قرآن عظیم میں کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگاتار ایک کے بعد ایک 11 قسمیں کھائی۔ سورہ شمس کی آپ تلاوت کیجئے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها۔ اتنی قسمیں قرآن میں ایک ساتھ آپ کو کہیں نہیں نظر آئیں گی۔ یہ بھی اس بات کی تائید ہے کہ کتنا اہم موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا۔ افلح، فلاح انتہا درجے کا جامع لفظ ہے جس کے اندر کامیابی کا پورا معنی شامل ہے۔ یہ جو فلاح ہے، یہ جو کامیابی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ، فلاح پالی اس نے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ پہلے نفس کا ذکر ہے، وہاں بھی نفس کی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقویٰ یعنی اچھا اور برا راستہ بتا دیا، انسان کو الہام کیا اچھائی اور برائی کیا ہے، اس کو دونوں راستے بتا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم، ان تمام قسموں کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس نفس کو نیچا کر دیا، گرا دیا، گراوٹ میں مبتلا کر دیا، وہ برباد ہو گیا۔ تزکیہ ہے کیا؟ تزکیۃ النفس کے دو تقسیمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جو آپ نے سماعت فرمائی، جو واجب، ضروری، ہماری فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔ دوسری قسم ایک وہ تزکیے کی ہے جس سے بچنا واجب ہے، یعنی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مختصراً دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کا تزکیہ مت کرو۔ اب یہاں بھی تزکیہ ہے، یہاں بھی تزکیہ ہے، لفظ وہی ہے لیکن معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف ہے۔ معنی یوں ہے کہ تزکیہ یعنی یہاں تعریف کے معنی میں اپنے آپ کو، حتیٰ کہ دوسروں کو بھی کسی کے بارے میں گارنٹی دے دینا کہ یہ جنتی ہے، یہ انسان یقینی طور پہ نیک ہے۔ دلوں کا حال ہم نہیں جانتے، کسی کی طرف سے ہم ضمانت نہیں دے سکتے، ہم اپنے تعلق سے خود بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو اس قسم کا جو تزکیہ ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے نیک کون ہے، تم میں سے تقویٰ شیار کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ یعنی آپ کی زوجہ محترمہ کی صاحبزادی کا نام برہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل فرما دیا۔ لوگ بھی کہنے لگے کہ یہ اپنا تزکیہ کرتی ہیں، یعنی برہ کے نام کے اندر نیک کا معنی ہے، یعنی نام ہی کے اندر نیک، گویا ایک قسم کا اعلان ہو رہا ہے کہ نیک۔ تو لوگوں کو ناپسند گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو تبدیل کر کے زینب نام رکھا، ایک درخت کا نام ہے زینب۔ تو گویا تزکیے کی صنف میں سے اس کو شمار کیا کہ نام تک نیک رکھا جائے، چاہے جائے کہ انسان یہ خود کہنے لگے کہ میں نیک ہوں اور فلاں شخص جنتی ہے، اعوذ باللہ۔ تو یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے کہ ہم کسی کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتے ہیں اور نہ کسی کے جہنمی ہونے کی، مسلمانوں میں سے۔ تو اس قسم کا جو تزکیہ ہے، اگر مان لیجیے ضرورت پڑتی ہے گواہی دینے کی، کسی کی تعریف کرنے کی، تو اس وقت بھی فلا نزکی علی اللہ احد، اللہ کے سامنے ہم کسی کا تزکیہ نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس ڈسکلیمر کو دینے کے لیے کہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اللہ کے سامنے کسی کا تزکیہ نہیں کرتے۔ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ شخص ایسا ایسا اور ایسا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے گواہی کی، کبھی یعنی معاملہ داری میں کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے، رشتے وغیرہ کے مسائل میں، تو ایسے وقت بھی بڑے احتیاط کے ساتھ
ہمیں تزکیہ کرنے کا حکم ہے دوسروں کا، اور یہ چیز بدرجہ اولا اپنے تعلق سے، حتیٰ کہ جب بدوی لوگ جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ کر کے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام میں آئے۔ تو ایمان چونکہ کمال کا درجہ ہے اسلام سے، اگر دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو ایمان اونچا درجہ ہے۔ تو ابھی تو اسلام میں داخل ہوئے، پورا کا پورا بھی ایمان تمہارے دل میں بھی داخل بھی نہیں ہوا، تو اس طریقے سے اپنا تزکیہ نہ کرو۔ بہرحال یہ وہ قسم ہے جو ممنوع ہے۔ جو واجب قسم ہے وہ کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے تزکیے کا مطلب ہے پاک کرنا، تخلیہ اور تخلیہ، یعنی کسان جب کھیتی اگاتا ہے تو پہلے زمین کی صاف صفائی کا کام کرتا ہے، اس میں سے ایسی چیزیں نکال لیتا ہے جس سے کھیتی کو نقصان پہنچتا ہے، کھیتی اچھی نہیں اگے گی، ایسی چیزوں کو نکالتا ہے، جوتتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کھیتی کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، ویسی گندگیوں کو پہلے صاف کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بیج بوتا ہے، کھیتی اگاتا ہے۔ تو پہلا جو حصہ مرحلہ ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے تزکیے کی تعریف، کہ ایک ہے تقلیہ، یعنی خرابیوں سے، گندگیوں سے پاکی حاصل کرنا، پھر اس کے بعد اس کو اچھائیوں سے، نیکیوں سے مزین کرنا۔ تو یہ دونوں مل کر تزکیے کی تعریف کو مکمل کرتے ہیں۔ تو کن چیزوں سے پاکی مقصود ہے تزکیے کے اندر؟ سب سے پہلے بلا شک و شبہ ہماری زندگی کا مقصد شرک سے بچنا۔ شرک بلا شک و شبہ سب سے بڑی گندگی ہے، سب سے عظیم گناہ ہے کائنات کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا، جو اکیلا ہمارا معبود ہے، جو اکیلا رب ہے ہمارا، اس کو چھوڑ کر اس کی عبودیت میں کسی اور کو شامل کر لینا یقیناً یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ سب سے بڑا میل ہے، سب سے بڑی گندگی اور خباثت ہے، جس کو دل سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے تعلق سے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، آیت کا آخری حصہ ہے، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ یہ اگلی آیت کا ابتدائی حصہ ہے، بہرحال اس کو جوڑیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ بربادی ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب زکوٰۃ اگر ابتدائی زمانے میں ہو، زکوٰۃ کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہو خصوصی طور پر، تو اس کا معنی کیا لیا جائے گا؟ علماء بتاتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ پاکی، صفائی، تزکیہ اور توحید کو اپنانے کے معنی میں، یعنی مشرکین کا شیوا یہ ہے کہ وہ توحید کو نہیں اپناتے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ اور تزکیہ کا لفظ ایک ہی مادے سے، بلکہ ہم زکوٰۃ فقہی اصطلاح میں یا پانچوں ارکان میں سے جو زکوٰۃ کہتے ہیں، تو وہاں بھی یہی مراد ہے، پاکی، مال کی پاکی، مال کو گندگی سے پاک کرنا۔ زکوٰۃ جو حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے، اللہ کی طرف سے جو ہمارا فریضہ ہے، اس کو اگر نکالیں گے تو تب ہمارا مال پاک ہوگا۔ اور ہمارا قصد من مال صدقہ، صدقہ جو ہے مال میں سے کمی نہیں کرتا بلکہ بڑھوتری کا سامان ہوتا ہے، چاہے وہ واجب ہو یا نفل۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ اور تزکیہ کا وہی مادہ ہے ابھی زبان میں، اور اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں جب فرما رہے ہیں کہ لا یؤتون الزکاۃ الذین لا یؤتون الزکاۃ، تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ توحید کے معنی، تو توحید سب سے پہلی چیز ہے جو تزکیے کے اندر لازم و ملزوم ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے متابعت کا، اتباع کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ لازم ہے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جب شہادت دیتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ جو بھی پیغام اللہ سبحانہ وتعالیٰ
نے ہم تک پہنچایا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پہنچایا ہے، اور ہماری نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے تبھی ہماری نجات ہوگی۔ یعنی یہاں پر تزکیے کا معنی یہ ہوا کہ جیسا پہلے میں شرک سے بچنا تھا پہلی قسم میں، یہاں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بدعتوں سے بچنا ہے۔ کسی بھی قسم کی بدعت، چھوٹی ہو یا بڑی، فعل میں ہو، قول میں ہو، اعتقاد میں ہو، نہ عقیدے کی کوئی بدعت اپنائیں گے، کوئی چیز ایسی نہیں مانیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، سلف نے نہیں مانی، کوئی چیز ایسی نہیں کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلائی، جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، چاہے وہ کام کرنے کے ہوں یا قولی بدعتیں ہوں، تمام سے اجتناب کرنا۔ یہ تزکیے میں توحید کے فوری بات ہے، توحید کے بلکہ ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائی ہوئی باتوں پر ایمان لایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے روکیں، ان سے رکنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد باقی مخلوق کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے اس کا نمبر آئے گا۔ مخلوق کے ساتھ جو ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہمارے تزکیے کی تصویر ہے۔ جو مخلوق کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے توحید اور اتباع کے بعد، اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ باقی جو کچھ تزکیہ ہے اس کا تعلق اسی سے، اللہ سے ہمارا رشتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ، اور باقی مخلوق سے ہمارا رشتہ۔ تو اس رشتے میں بھی جو بھی گندگیاں ہیں اس کو دور کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور یہ تزکیے میں داخل ہے۔ قد افلح من زکاہا میں یہ داخل ہے۔ اس میں ایک سنہرے اصول کے طور پر جس بات کو بتلایا جاتا ہے، جس اصول کو سمجھایا جاتا ہے، جس قاعدے کو سکھایا جاتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اخذ کیا گیا کہ کسی کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک ویسے ہی ہونا چاہیے جیسا ہم اپنی رات کے ساتھ پسند کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہو، اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہو۔ اگر آپ کوئی حال میں ہو، کوئی تکلیف میں ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ اس حال میں میری کوئی مدد کرے، آپ کو چاہیے کہ اس حال میں کسی اور کو دیکھیں، آپ اس کی مدد کریں آگے بڑھ کے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کو برے ناموں سے، برے القاب سے نہ پکارے، آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو برے القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی ظلم نہ کرے، آپ پہ لازم ہے کہ آپ بھی دوسروں پر ظلم نہ کریں۔ گویا یہ ایمان ہے، اور یہی بنیاد ہے اچھے اخلاق۔ اگر انسان اس اصول کو پوری طریقے سے اپنا لے اور اپنے آپ کو اس قاعدے سے آراستہ کر لے تو اس کے اخلاق اسی لمحے سنور جائیں گے۔ یہ بے حد بڑا قاعدہ ہے جس کو ہم ہر لمحہ اپنی زندگی میں جس کا تصور کر کے اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ کیا میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہوگا؟ کیا میں جو کام کر رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے موافق ہے؟ خصوصی طور پہ اگر عبادت ہے تو، اور اگر عبادت نہیں ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا ہے؟ اور مخلوق کے ساتھ معاملات والی بات ہو تو کیا یہ
ایسی چیز ہے جس کو میں اپنے ساتھ ہونے کو پسند کروں گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے محاسبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. محاسبہ بےحد ضروری چیز ہے. اگر ہم کو تزکیہ حاصل کرنا ہے تو محاسبے کے بغیر چارہ نہیں. محاسبہ کیا ہے؟ اپنے نفس کا حساب کرنا، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا. وہ کیسے ہوگا؟ ہم جو بھی کام کریں گے اس میں ہم کو یہی شعور کے ساتھ کام کرنا ہوگا کہ کیا میں نے جو کام کیا وہ اچھا کام ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. کیا میں نے فرض کی ادائیگی کی؟ کیا میں حرام کام سے بچا؟ کیا میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی؟ یہ محاسبہ بے حد ضروری ہے. محاسبے کے تعلق سے سلف سے بڑی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں. ہماری زندگی سے اگر ہم اس کا تقابل کریں تو تعجب ہوگا، ورنہ سلف میں عام چیز تھی. کوئی جو ہے ان میں سے عصر کی نماز کی جماعت چھوٹ جاتی تو صدقے میں بیش قیمتی زمین کو صدقے میں دے دیتا. کسی کی فجر کی نماز، فجر کی سنت چھوٹ جاتی تو غلام آزاد کر دیتا. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کہ اگر ان کی جماعت چھوٹتی تو وہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے، پوری رات کو عبادت میں زندہ کر دیتے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تعلق سے ہے کہ وہ ان سے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں تاخیر ہوئی، وقت بچا ہوا تھا، صرف ابتدائی وقت سے مؤخر ہو گیا اس حد تک کہ 2 تارے نظر آنے لگے، لیکن عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا تھا. آپ نے 2 غلام آزاد. ابن عون عبداللہ ابن عون رحمہ اللہ کے تعلق سے ہے کہ ان کی ماں نے ان کو آواز دی جواباً. وہ ان کی ماں کو یعنی جواب دینے کے لیے زور سے آواز دی. ان کو خیال آیا کہ میری آواز میری ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی. یعنی ایسی چیزوں پر وہ رنج و ملال میں گرفتار ہو جاتے. ہمارا عالم یہ ہے کہ فرائض اور واجبات چھوٹ جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. یہی بات اسلاف کے اندر ہی اس قسم کی بات کا ذکر ہے کہ جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، ان کا عالم یہ تھا کہ کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تو گویا اپنے سر پر، اپنے سینے پر پہاڑ کا بوجھ آ گیا ہے. وہ اس طریقے سے محسوس کرتے. اور بعد والوں کا عالم یہ ہے کہ گویا کوئی مکھی ہے جن کو انہوں نے اڑا دیا. یہ احساس جو ہے، یہ ملامت جو ہے نفس کی، یہ بڑی اہم چیز ہے نفس کے محاسبے میں اور تزکیہ نفس میں. اگر یہ زندہ نہ ہو، ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا، ہم سے واجبات فرائض چھوٹ رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ دل کے مریض اور بیمار ہونے کی علامت ہے. اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دل کے مردہ ہونے کا راستہ ہے، اور دل کا مردہ ہو جانا یقیناً موت سے بڑی مصیبت ہے. تزکیے کے ناحیے سے اگر دل مردہ ہو جائے تو آخرت برباد ہو جائے گی. اگر موت آئے تو انسان آخرت سے قریب ہوتا ہے، صرف اس کے جسم کو موت آتی ہے، صرف اس کی دنیا جائے گی. لیکن اگر دل کو موت آ جائے تو آخرت برباد. آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی. اور دل وہ چیز ہے جو سارے جسم پر حکومت کرتی ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اگر دل درست ہو تو سارے اعضاء اور ان سے ہونے والے تمام کام درست. اور اگر دل میں فساد آ جائے
تو باقی سارے اعضاء یعنی ان سے ہونے والے تمام اعضاء میں فساد آ جائے گا. انسان نیکیوں کی جگہ گناہ کرنے لگے گا. گناہوں کے دھبے اس کے دل پہ پڑتے پڑتے دل ایسا سیاہ ہو جائے گا کہ اس کو گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے بڑی دعائیں کرنی چاہیے ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دعا ہمیں سکھلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، تو میرے نفس کا تزکیہ فرما، انت خیر من زکاہا، تو سب سے بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے. گویا دعا بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے تزکیہ نفس کے معاملے میں، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے کے لیے. اور یہ خصوصی دعا اور اس قسم کی دوسری دعائیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک و طاعتک، اس قسم کی جو دعائیں ہیں جن کا تعلق دل سے اور نفس سے ہیں، یہ خصوصی دعائیں بھی. اور اسی طریقے سے مسنون دعائیں جگہ جگہ موقع پر جو ہم کو دعائیں سکھلائی گئی. اتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہم نے بچپن میں یاد کی، ہمیں یاد ہے، لیکن اللہ ہماری مغفرت فرمائے قدم قدم پہ ہم غافل ہو جاتے ہیں دعاؤں سے. بچپن میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا، کپڑے پہننے کے لیے دعا، نیا کپڑا پہننے کے لیے دعا، چھوٹی چھوٹی دعائیں. بچپن میں کئی دعائیں ہم یاد کر چکے ہیں، لیکن یہ غفلت ہے دلوں کی کہ ہم ان کو بر وقت پڑھ نہیں پاتے. وضو کے بعد کی دعا کتنی عظیم بشارت ہے اس پر کہ جو اچھے سے وضو کرے، اسباغ کرے وضو میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے وضو کرے، پھر اس کے بعد دعا پڑھے. جو دعا وارد ہے، مسلم کی حدیث ہے، یعنی تشہد. تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنی بڑی بشارت ہے. معمولی نیکی پر اتنی سی دعا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ دعا اکثر یاد نہیں آتی، بلکہ پتہ نہیں کس بار آخری مرتبہ ہم نے دعا پڑھی ہو. تو یہ جو دعاؤں سے دوری ہے، یہ بھی تزکیہ نفس میں ایک رکاوٹ ہے. دعاؤں سے قریب ہوں گے تو غفلت دور ہوگی، اور دلوں کی غفلت تزکیہ کے موانع میں سے. جس طرح شرک سے ہمیں بچنا ہے، بدعتوں سے ہمیں بچنا ہے، اسی طریقے سے غفلت سے بچنا ہے. کیونکہ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ اس کے نفس کو بھلا دیتا ہے. یہ اس کی سزا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا جو رشتہ ہے، عام دعائیں ہماری ضرورت کی چیزیں، یہ دعا بہت بڑا سبب ہے جس کے ذریعے ہم ہمارے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہے، بلا شبہ قرآن کی کثرت سے تلاوت، تدبر کے ساتھ اگر صرف لفظ تک ہم محدود رہ جائیں تو وہ ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے جو اس کی تفسیر، اس کے تدبر کے ساتھ حاصل ہوں گے. تو قرآن کی تلاوت ہے. اسی طریقے سے جو وسائل ہیں آج کے دور میں، خصوصی طور پہ جو ہمیں دین سے دور کرتے ہیں یا غفلت کا شکار بناتے ہیں، ان سے تحریر کرنا، ان سے بچنا، ان سے الرٹ رہنا، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. یعنی آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا کہ سب سے اچھی جگہ دنیا میں اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا، اور کہا کہ جبریل امین جب آئیں گے ان سے پوچھوں گا. جبریل علیہ السلام سے جب سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آتا ہوں. سبحان اللہ. پھر جب جبریل امین لے کر آئے جواب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے اچھی جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں اور سب سے بدتر جگہ بازار ہیں. آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو بازاروں میں ہوتا کیا ہے؟ بدترین جگہ شرک کے اڈے بھی ہو سکتے تھے، بت پرستی جہاں ہوتی وہ بھی ہو سکتے تھے، زنا کے اڈے بھی ہو سکتے تھے، اور بھی بہت ساری جگہ تھی، شراب خانے، جواریوں کے جمگٹے جہاں لگتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا؟ بازار. آپ غور کر کے دیکھیں بازاروں میں ہوتا کیا ہے. سب سے عام چیز جس کا ہم بازاروں میں جاتے ہی شکار ہو جاتے ہیں
وہ دنیا کی چکاچوند کا گرفتار ہونا ہے. ہم دنیا کی زینت میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ سب سے پہلے غفلت کا شکار ہوتے ہیں. کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ جماعتوں کی پابندی کرنے والی کی جماعت چھوٹ جاتی ہے, بلکہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. کیا ہے وہاں پر؟ غفلت, اللہ کے ذکر سے دوری. تو اللہ کے ذکر سے دور ہو جانا یہ یقیناً تزکیہ نفس میں رکاوٹ ہے, اور اللہ کا ذکر بار بار کرتے رہنا, جس کی بڑی اچھی مثال ہماری تربیت کے لیے خود یہ دعائیں. تو تمام وہ وسائل جو ہمیں غفلت کا شکار بناتے ہیں, گناہ نہیں, گناہ سے پہلے غفلت, یہ بھی تزکیے میں رکاوٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پر ایمان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس میں 3 چیزیں ہوں. ابو داؤد کی حدیث ہے, اس میں سے ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے. ابو داؤد کی روایت میں اضافہ نہیں ہے, طبرانی اور بیہقی کی روایت میں ہے اضافہ. تزکیہ, اپنے نفس کا تزکیہ کرے. تو صحابہ نے پوچھا نفس کا تزکیہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاں کہیں رہے اسے احساس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, یعنی اس کا مراقبہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی, لیکن نگرانی کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کے سمع سننے کے اعتبار سے, بصر دیکھنے کے اعتبار سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگہبانی کے اعتبار سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر یہ احساس ہمارا زندہ ہو جائے ہر چیز میں ہمیشہ, تو ہمارے نفس کی کیفیت بدل جائے. اور یہی حدیث جبریل کا مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین آئے, طویل حدیث ہے, اسلام کے ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. جب جبریل امین نے پوچھا صحابہ کو دین سکھلانے کے لیے, پھر ایمان کے ارکان بیان کیے, اس کے بعد احسان کے متعلق سوال کیا کہ انسان محسن کیسے بنے گا, احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں آ سکتا, ہمیں یہ کیفیت ہماری پیدا نہیں ہو سکتی, تو کم از کم اس حقیقت کو انسان اپنے سامنے حاضر رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اسے دیکھ ہی رہا ہے, یہ کم از کم احساس ہو. تو جب یہ احساس ہوگا مراقبے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے, پل پل وہ ہمارے ساتھ ہے, اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی نگہبانی کے اعتبار سے, تو یہ ہمارے نفس کے سدھار کے لیے بڑا عظیم ذریعہ ہوگا. انہی باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو, ہمارے نفوس کو تقوی سے مزین فرمائے, اور ہمارے دلوں کا, ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے, اور ہدایت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.